خدا ان کے کلام میں سے غلطیوں کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا 5واں باب، اس کی 16 آیت سے 24 آیت تک خدا ان کے کلام میں سے چند ایک باتیں ہیں جن کو آپ کی خدمت میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ جن کے پاس بائبل ہے آپ بلند آواز کے ساتھ میرے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ ہم سارے مل کر خدا ان کے کلام کو پڑھیں گے۔ غلطیوں کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا 5 باب، اس کی 16 سے 24 آیت تک۔ جیسے میں آپ سے بات کر رہا تھا، ہم ہیں تو جسم کی قید میں، اور جب تک ہم جسم میں ہیں دنیا کی بہت ساری باتوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا۔ کیا لکھا ہے؟ مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے، کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف، اور یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں، تاکہ جو تم چاہتے ہو وہ نہ کرو۔ اور اگر تم روح کی ہدایت سے چلتے ہو تو شریعت کے ماتحت نہیں رہے۔ اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشہ بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانند اور ان کی مانند۔ اچھا، جب میں اس حوالے کی سٹڈی کر رہا تھا تو میں نے ان ساری چیزوں کو لکھا جسم کی خواہشوں کے تعلق سے، تو یہ 15 بنی تھی۔ 15 چیزیں ہیں: حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشہ بازی، ناچ رنگ، یہاں تک 15۔ اور پھر اس کے آگے لکھا اور ان کی مانند۔ اس کا مطلب ہے گنتی ختم نہیں ہوتی ہے، جسم کی خواہشیں ختم نہیں ہوتی ہے۔ ہمارا جسم روح کی مخالفت کرتا ہے، یعنی روح کیا ہے؟ خدا سے آتی ہے، خدا کی طرف سے ہے، اور روح کی بات سنتی ہے، روح کے موافق چلنا چاہتی ہے، روح کی مرضی کو پورا کرنا چاہتی ہے۔ یعنی ہماری روح در حقیقت خدا کی مرضی کو پورا کرنا چاہتی ہے، لیکن ہم بدن کی قید میں ہیں، اور جب تک بدن کی قید میں ہیں ہمیں بہت ساری تکلیفوں، مصیبتوں، مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن لکھا ہے، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے۔ آمین۔ اس کا مطلب ہے ہمیں روح کے مطابق چلنا ہے، روح کے موافق چلنا ہے۔ اگر ہم روح کے موافق چلیں گے تو پھر ہم جسم کی خواہشوں کو پورا نہیں کریں گے۔ آپ جانتے ہیں آج دنیا میں نفسا نفسی کا دور ہے۔ اس کا مطلب ہے انسان انسانوں کو کاٹتا ہے، انسان انسانوں کو دباتا ہے، انسان اپنے فائدے کی بات کرتا ہے، انسان دوسروں کو دھوکہ دینے میں 1 منٹ کے لیے بھی آر محسوس نہیں کرتا۔ ہم انسانوں کو صرف اور صرف اپنے بدن کی فکر ہے، ہم انسانوں کو اپنے گھر کی فکر ہے، ہم انسانوں کو اپنے بچوں کی فکر ہے، ہمیں اپنی روح کی فکر نہیں رہی، جبکہ ہمیں اپنی روح کی فکر کرنی چاہیے۔ خدا ہماری روح کی فکر کرتا ہے۔ آمین۔ تو ہمیں بھی روح کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اب لکھا ہے، اگر روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے۔ اس کا مطلب ہے جب ہم روح کے موافق زندگی بسر کرنا شروع کر دیں گے تو پھر ہم اس مقام پر پہنچیں گے کہ جسمانی کاموں کو رد کریں گے، چھوڑ دیں گے۔ آمین۔ آمین۔ اچھا مجھے بتائیں، کون کون جسمانی کام کرنا چاہتا ہے؟ بڑے اچھے کام ہیں نا یہ لکھے ہوئے۔ حرام کاری نہیں نہ کرنا چاہتے؟ کیا ناپاکی میں زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ آپ کسی ہوش مند آدمی کو کہیں گے نا کہ یار اس میں سے یہ کام آپ کرنا چاہتے ہو، ناپاکی کا کام کرنا؟ نہیں۔ شہوت پرستی کرو گے؟ نہیں جی نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔
अच्छा आप बुत परस्ती करेंगे? ओ नहीं, खुदा एक ही है। नहीं, ये मैं नहीं कर सकता। अच्छा जादूगरी की तरफ आप जाएंगे? ओ ना जी ना, सवाल ही नहीं पैदा होता। अदावतें, ओ लो झगड़ा हसद, ओ भाई असी नहीं कदी ਇਹੋ ਜਿਹੇ काम कीते ते भला जाके सब तो ज्यादा रगड़ा देता होए, सब तो ज्यादा बुराइयां, सबसे ज्यादा हसद, सबसे ज्यादा तफरके, सबसे ज्यादा अदावतें, एवं मिनट तो पहले एक दूसरे को लड़ा दे भला। लेकिन अगर आप किसी से कहेंगे, कहेगा नहीं मैं तो कदी ना इंज करूं। हम समझते हैं, मैं हमेशा इसके बारे में बात करता हूं, हम समझते हैं कि शायद हमारी हरकतें, हमारे काम, हमारी बातें, हमारे अमाल खुदा से छिप जाएंगे। नेवर एवर, कभी भी नहीं, हो ही नहीं सकता। अक्सर आपको पता है ना कि अब तो थोड़ा कम हो गया है, पहले कैमरे लगे होते थे, कहा जाता था कैमरे की आंख आपको देख रही है। कैमरे की आंख नहीं, अब बहुत सारे खराब हो गए हुए हैं। अच्छा, कैमरे की आंख आपको देख रही है बहुत सारे खराब हो गए, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। कैमरे की आंख आपको देख रही है। कैमरे की आंख के देखते हुए बहुत सारे लोग बुरी बातों से, बुरे कामों से बाज आ जाते थे। खुदा की आंख की किसी को परवाह ही नहीं। क्या खुदा की आंख हमें देखती नहीं है? बाइबल में लिखा हुआ है उसकी आंखें जमीन पर लगी रहती हैं। ज़बूरों की किताब में लिखा हुआ है इस्राएल का खुदा ना कभी सोता है ना कभी ऊँघता है। कैमरे बंद हो जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फेल हो जाती है, खराब हो जाते हैं, लेकिन खुदा की आंख कभी बंद नहीं होती है। उसकी आंखें हमेशा जमीन पर लगी रहती हैं। और देखा, उसकी आंखें सैर करती हैं जमीन की। और हम लोगों ने, जब हम लोग स्टडी कर रहे थे, बाइबल स्टडी कर रहे थे, तो हम लोगों को सिखाया गया था कि खुदा हर जगह मौजूद है, लेकिन हमें समझाने के लिए ये कहा गया था कि जमीन एक छोटे से प्याले की मानद है, और कोई इंसान प्याले को पूरी तरह से देख लेता है। आप किसी प्याले को, किसी कप को नीचे रखें, ऊपर से निगाह करें तो पूरे का पूरा प्याला आपको नजर आ जाएगा। इसी तरह जमीन एक प्याले की मानद है, और खुदा आसमान से अपनी निगाह को करता है और उसे पूरे प्याले की एक एक कोना, एक एक हिस्सा नजर आ जाता है। तो अगर हम रूह के मुआफिक चलेंगे तो जिस्म की ख्वाहिश को, जो यहाँ पे लिखी हुई हैं, उनको हरगिज पूरा नहीं करेंगे। इन जिस्म की ख्वाहिशात में बहुत सारी बातें हैं, जिसमें हसद है, गुस्सा है, तफरके हैं, जुदाइयाँ, बिदअतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानद, जिनकी लिस्ट बहुत ज़्यादा हो सकती है। जो चीज़ हमें खुदा से दूर करती है, जो चीज़ हमें नापाक करती है, जो चीज़ हमारे रूहानी लेवल को कम करती है, वो इस फहरिस्त में शामिल कर लीजिए। जिस चीज की वजह से आपको दुआ करने का मौका नहीं मिलता, इसमें शामिल कर लीजिए। जिस चीज की वजह से आपको कलाम पढ़ने में दिक्कत होती है या आप कलाम नहीं पढ़ सकते, इस लिस्ट में, इसमें शामिल कर लीजिए। और जब हम जिस्म के मुआफिक चलेंगे, आगे लिखा हुआ है इनकी बाबत तो मैं पहले से कह देता हूं। पौलुस रसूल ने आज से तकरीबन 2000 साल पहले ये बातें लिखी और कहा, इनकी बाबत तो मैं पहले से जता चुका हूं कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे, मगर रूह के फल जो हैं, जो अगर आप रूह के मुआफिक चलना चाहते हैं तो फिर आपकी जिंदगी में कौन सी चीजें होनी चाहिए? अगर आप रूह के मुआफिक चलना चाहते हैं और जिस्म के कामों को अपनी जिंदगी से माइनस करना चाहते हैं, तो वो कौन सी चीजें हैं? सबसे पहले मोहब्बत है, खुशी है, इत्मीनान है, तहम्मुल है, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म और परहेजगारी। अपनी जिंदगी में, अपनी तबीयत में, अपनी शख्सियत में इन चीजों को उतारना शुरू कीजिए। मोहब्बत को, रूहानी खुशी को, खुदा के इत्मीनान को, खुदा के तहम्मुल को
اس کی طرف سے ملنے والی مہربانی کو اپنے اندر اپلائی کریں اپنی زندگیوں کے اندر، پھر نیکی کیا کریں، ایمانداری سے زندگی بسر کریں، پرہیزگاری اور فروتنی سے زندگی بسر کرنا شروع کریں۔ جب آپ ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لیں گے تو پھر جسم کے کام آپ کی زندگی سے نکلنا شروع ہو جائیں گے، کم ہونا شروع ہو جائیں گے، اور پھر آپ لوگ روحانی زندگی بسر کرنا شروع کر دیں گے۔ افسوس ہے کہ ہم عرصہ دراز سے خدا کے گھر میں رہتے ہیں لیکن ہم بدل نہیں پا رہے ہیں۔ کلسیوں کے خط میں پولس رسول ایسے ہی تعلیم دیتے ہوئے کہتا ہے، بس اپنے ان اعضاء کو مردہ کر دو جو زمین پر ہیں، یعنی حرام کاری اور ناپاکی اور شہوت اور بری خواہش اور لالچ کو جو بت پرستی کے برابر ہے، اور انہی کے سبب سے خدا کا غضب نافرمانی کے فرزندوں پر نازل ہوتا ہے۔ اور تم بھی جس وقت ان باتوں میں زندگی گزارتے تھے اس وقت انہی میں چلتے تھے، لیکن اب تم بھی ان سب کو یعنی غصے اور قہر اور بدگوئی اور بدگواہی بدخواہی اور منہ سے گالی بکنا چھوڑ دو۔ ایک دوسرے سے جھوٹ نہ بولو، کیونکہ تم نے پرانی انسانیت کو اس کے کاموں سمیت اتار ڈالا اور نئی انسانیت کو پہن لیا ہے، جو معرفت حاصل کرنے کے لیے اپنے خالق کی صورت میں نئی بنتی جاتی ہے۔ آمین۔ ہمیں ایسی انسانیت اپنانی ہے، ایسا جسم اپنا بنانا ہے، اپنے جسم کو اس طرح سے ٹرینڈ کرنا ہے کہ ہم ہر روز نئے ہوتے چلے جائیں، اور اپنی زندگی میں روح کو موقع دیں، اپنی زندگی میں روح کو موقع دیں کہ اس کی جو پھل ہے، روحانی پھل جو ہیں، وہ ہماری زندگی میں کام کرنا شروع کریں۔ اس میں شک نہیں ہے کہ روح اور جسم ایک دوسرے کے خلاف ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جسم کبھی روح کے ساتھ نہیں چلنا چاہتا ہے یا روح کے موافق کام نہیں کرنا چاہتا ہے، لیکن عزیزو اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ بدن آپ کے اور میرے کنٹرول میں ہے، میرا بدن میرے کنٹرول میں ہے، اور اگر میرا بدن میرے کنٹرول میں نہیں ہے تو پھر وہ مجھے ڈرائیو کرے گا، اور جب میرا بدن مجھے ڈرائیو کرے گا، جب میرا بدن مجھے لے کر چلے گا تو پھر گناہ ہی گناہ ہوگا۔ لیکن اگر میں روحانی طور پر کامیاب ہو جاؤں گا اور اپنے بدن کو، جس طرح پولس کہتا ہے، میں اپنے بدن کو مارتا کوٹتا اور اسے اپنے قابو میں رکھتا ہوں۔ ہم ویسے تو بہت طاقتور ہیں، لیکن اپنے بدن کو کنٹرول کرنا سیکھیں، اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا سیکھیں، اپنے احساسات کو کنٹرول کرنا سیکھیں، اور ہر ایک بری بات کو اپنی زندگی سے گھٹانا شروع کریں۔ کوشش کریں، کوشش سے سب کچھ ممکن ہے، کوشش سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ روح کے موافق زندگی بسر کرنا شروع کریں۔ دیکھیں، خدا نے ہمیں عقل دی ہے، حکمت دی ہے، اور بائبل میں لکھا ہوا ہے تم خدا کا مسکن ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے، اس کو جگائیں۔ آمین۔ روح کو موقع دیں اور ریاست کرنا شروع کریں، اور اپنی زندگی کا احاطہ کرنا شروع کریں، اپنا احاطہ کریں، آبزرو کریں اپنے آپ کو کہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں خدا کی محبت سے جدا کرتی ہیں۔ آمین۔ کون سی چیزیں ہیں جو جسمانی چیزیں ہیں جو ہماری برکتوں کو روکے ہوئے ہیں۔ اگر گناہ اندر ہوگا تو پھر ہم لوگ اس مقام کو حاصل نہیں کر پائیں گے جو خدا ہمیں دینا چاہتا ہے۔ ہماری برکتیں ہماری اپنی طبیعت کی وجہ سے رکی رہتی ہیں، ہمارے مزاج کی وجہ سے رکی رہتی ہیں، ہماری سوچوں اور ہمارے خیالوں کی وجہ سے ہماری برکتیں رکی رہتی ہیں۔ لیکن جب آپ پازیٹیو ہو جائیں گے، جب آپ مضبوط ہو جائیں گے، جب آپ واقعی ایمان سے موو کرنا شروع کریں گے تو پھر آپ کے لیے کام ہونے شروع ہو جائیں گے۔ مجھے بتائیے، موسیٰ کس طرح سے کام کر رہا تھا؟ کہا گیا کہ لاٹھی مار اور پانی خون بن گیا۔ کیا موسیٰ میں کوئی لیاقت ہے تھی؟ نہیں، خدا نے اسے اختیار دیا ہوا تھا۔ آمین۔ خدا نے اسے اختیار دیا ہوا تھا۔
الیشا کو دیکھ لیجئے، ایلیا کو دیکھ لیجئے، سیمسن کو دیکھ لیجئے، دانیل کو دیکھ لیجئے، حزقیل کو دیکھ لیجئے، جتنے نبی، جتنے لوگ ایماندار ہوئے، بلکہ عام ایمانداروں کو بھی دیکھ لیجئے جنہوں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے کام کیے ہیں، کیا انہوں نے اپنے آپ کو مضبوط نہیں کیا ہوگا؟